جہانگیر ترین کے بھائی عالمگیر ترین جو کہ ملتان سلطان کے آنر بھی تھے، انہوں نے خودکشی کر لی ہے۔ پسٹل برآمد ہوا پولیس کو، جو کہ ان کی باڈی کے پاس پڑا ہوا تھا، اور ساتھ ایک خط تھا جس پہ تحریر لکھی ہوئی تھی۔ کسی ایک بیماری کا ذکر کیا ہوا تھا کہ میں اپنی اس بیماری کی وجہ سے پچھلے 6 مہینے سے بہت سخت اذیت میں مبتلا ہوں، تو لہٰذا میں اب تنگ آ کر یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں۔ ایک ہی گولی کا ہول برآمد ہوا ہے جائے وہ کنواں سے، اور پسٹل برآمد ہوا ہے، اور انہوں نے اپنی کن پٹی پر دائیں جانب جو ہے وہ پسٹل رکھ کر جو ہے وہ اپنا خودکشی کی۔ کیا سمجھتے ہیں اتنا بڑا بزنس مین اور چھوٹی سی بات پہ خودکشی کر لینا، کوئی متضاد چیزیں نہیں لگ رہی بیچ میں آپ کو؟ ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، چند ماہ قبل جو ہے وہ خاندانی ذرائع نے بتایا کہ ان کی منگنی ہوئی تھی، اور وہ اب شادی کرنے جا رہے تھے اس عمر میں۔ 62-63 سال ان کی ایج تھی، چند ماہ بعد ان کی شادی بھی طے تھی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مجاہد الحسن آپ کی خدمت حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ۔ ناظرین، اس وقت میں جہانگیر ترین کے بھائی عالمگیر ترین کے گھر کے بالکل باہر موجود ہوں۔ آج صبح سوشل میڈیا پہ خبر وائرل ہوتی ہے کہ جہانگیر ترین کے بھائی عالمگیر ترین جو کہ ملتان سلطان کے آنر بھی تھے، انہوں نے خودکشی کر لی ہے۔ انہوں نے خودکشی جو ہے وہ پستول سے اپنے سر پہ گولی مار کے کی، اور ایک خط سامنے آیا جو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے۔ میرے ساتھ سینئر رپورٹر حسن صاحب موجود ہیں، بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اصل میں واقعہ ہے کیا۔ حسن بھائی، آج صبح سے آپ یہاں پہ موجود ہیں، کوریج کر رہے ہیں، کیا دیکھا جب آپ آئے یہاں پہ؟ اچھا، جب ہمیں اطلاع ملی کہ جہانگیر ترین کے جو بھائی ہیں انہوں نے مبینہ طور پر خودکشی کی ہے اپنے سر پر گولی مار کر، تو ہم جب فوری طور پر یہاں پہنچے تو پولیس کی نفری یہاں پہنچ چکی ہوئی تھی، اور ڈی آئی جی آپریشن، CCPO لاہور اور دیگر جو پولیس کے افسران ہیں وہ یہاں پہنچے، جبکہ جہانگیر ترین جس وقت یہ واقعہ پیش آیا ہے تو ان کو یہ اطلاع اس وقت ملی ہے جب جہانگیر ترین ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، اپنی پارٹی اجلاس کی، تو وہ اجلاس چھوڑ کر یہاں پہنچے ہیں۔ تو فوری طور پر تو یہاں پر داخلہ بند کر دیا گیا تھا اپارٹمنٹس کے اندر جانے کا، میڈیا کا۔ تو پولیس اور فرانزک ٹیمیں اندر موجود تھیں، جہانگیر ترین تھے، علیم خان پہنچے یہاں پر، شواہد اکٹھے کیے گئے یہاں سے فوری طور پر۔ تو جو ابتدائی طور پر جو شواہد ملے موقع سے، وہ ایک تو پسٹل برآمد ہوا پولیس کو، جو کہ ان کی باڈی کے پاس پڑا ہوا تھا، اور ساتھ ایک خط تھا جس پہ تحریر لکھی ہوئی تھی۔ وہ تحریر یہ تھی کہ جس میں انہوں نے اپنی کسی ایک بیماری کا ذکر کیا ہوا تھا کہ میں اپنی اس بیماری کی وجہ سے پچھلے 6 مہینے سے بہت سخت اذیت میں مبتلا ہوں، تو لہٰذا میں اب تنگ آ کر یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں۔ ایک ہی گولی کا ہول برآمد ہوا ہے جائے وہ کنواں سے، اور پسٹل برآمد ہوا ہے، اور انہوں نے اپنی کن پٹی پر دائیں جانب جو ہے وہ پسٹل رکھ کر جو ہے وہ اپنا خودکشی کی۔ تو یہ تمام تر شواہد اکٹھے کرنے کے بعد پولیس نے جو ان کی ڈیڈ باڈی ہے، اس ڈیڈ باڈی کو پولیس نے منتقل کیا ہے جنرل ہاسپٹل مرداخانہ پوسٹ مارٹم کے لیے، جہاں پر ان کا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ابتدائی شواہد دیکھتے ہوئے تو یہی چیز سامنے آ رہی ہے کہ یہ خودکشی کا معاملہ ہے، کیونکہ ان کی جو تحریر سامنے آئی ہے اس کی بھی تصدیق ہو چکی ہے کہ وہ ان کی اپنی ہینڈ رائٹنگ ہے، اور اپارٹمنٹ کے اندر ان سے کوئی ملنے بھی نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اکیلے یہاں پر ہی رہ رہے تھے۔ تو البتہ پولیس نے کہا ہے کہ ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی مزید حقائق جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، کہ یہ جنوبی پنجاب کو لے کر بہت زیادہ اپنا ایک عزم رکھتے تھے کہ اب جنوبی پنجاب کا جو امیج ہے اس کو پازیٹیولی اجاگر کیا جائے، آگے پہنچایا جائے لوگوں تک، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ملتان سلطان بھی بنائی، اور تاکہ ملتان اور جنوبی پنجاب کی بھی ایک پاکستان سپر لیگ کے اندر نمائندگی ہو سکے۔ کیا سمجھتے ہیں اتنا بڑا بزنس مین اور چھوٹی سی بات پہ خودکشی کر لینا، کوئی متضاد چیزیں نہیں لگ رہی بیچ میں آپ کو؟ دیکھیں، متضاد ہیں بھی اور متضاد نہیں بھی ہیں۔ متضاد اس وقت ضرور ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ زیادہ متضاد ہیں اگر ان کا کوئی تحریر نہ ملتی یا ان کا کوئی ہینڈ ریٹن نوٹ نہ ملتا۔ تو ہینڈ ریٹن نوٹ نے تو کافی چیزیں کلیئر کر دی ہیں کہ وہ خود سے یہ ذکر کر رہے ہیں اس تحریر کے اندر کہ میں 6 مہینے سے کسی ایک ایسی سکن کی بیماری میں مبتلا ہوں کہ جس نے مجھے سخت اذیت میں مبتلا کیا ہوا ہے، اور میں ادویات بھی کھا رہا ہوں، لیکن اب ادویات نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، میں سونے کے لیے بھی میڈیسن یوز کرتا ہوں، اور اسپیسیفکلی 6 مہینے کا ذکر کیا انہوں نے کہ 6 مہینے سے میں اس جو ہے وہ دور سے گزر رہا ہوں۔ تو متضاد اس لیے بھی ہم نہیں کہیں گے کہ ہے، کیونکہ ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی،
تو اگر کوئی جائیداد کا مسئلہ بھی ہو یا بیوی بچوں کے ساتھ کوئی معاملات ہوں تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. اور یہ ضرور ہے کہ ان کی چند ماہ قبل جو ہے وہ خاندانی ذرائع نے بتایا کہ ان کی منگنی ہوئی تھی اور وہ اب شادی کرنے جا رہے تھے اس عمر میں. 62-63 سال ان کی ایج تھی, تو وہ چند ماہ بعد ان کی شادی بھی طے تھی. البتہ مختلف پہلوؤں پر پولیس جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے ان سارے معاملات کو, اس کی تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں. مزید جو پولیس کہتی ہے کہ حقائق جو ہیں وہ سامنے آئیں گے وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی آئیں گے, کیونکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ آیا کہ یہ خودکشی تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور محرکات تھے. تو اگر تو وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ خودکشی ہی تھی, تو پھر میرے خیال سے کہ باقی جو تمام تر جو پیشن گوئی ہیں یا جو باقی چیزیں ہیں محرکات ہیں وہ پھر میٹر نہیں کریں گے. البتہ جہانگیر ترین سے بھی یہاں پر میڈیا نے اور ہم لوگوں نے بات کرنے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی. علیم خان نے بھی کوئی اس حوالے سے گفتگو نہیں کی. تو میرے خیال سے خاندانی جو لوگ ہیں وہ بھی اس معاملے کو جو ہے وہ نہیں بڑھانا چاہ رہے, یا وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے. تو ابتدائی طور پر تو شواہد یہی بتا رہے ہیں کہ یہ مبینہ طور پر خودکشی ہی تھی, کیونکہ جائے وقوع سے پسٹل اور ایک ہی گولی کا ہول برآمد ہوا ہے, اور دوسرا وہ جو ان کی تحریر ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. سینئر رپورٹر حسن صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ نے ان کی تمام تر گفتگو سماعت کی, کس طرح عالمگیر ترین جو کہ جہانگیر ترین کے بھائی ہیں انہوں نے خودکشی کی. یہ آنر تھے ملتان سلطان کے اور ایک بڑے بزنس مین بھی تھے اس کے ساتھ ساتھ. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجاہد الحسن کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے نیوز الرٹ. اللہ نگہبان.